لو جی رائزنگ پاکستان میں فاطمہ اور میرا اب ارادہ یہ ہے کہ اگلے 15-18 منٹ ہم نے بیٹھ کے صرف ریلیکس کرنا ہے اور ہمارا جو آج مہمان ہے وہ جانے کیمرہ جانے اور آپ لوگ جانے جی ہے نا جی بالکل ٹھیک میں تو کہتا ہوں بس ان کو ہینڈ اوور کرتے ہیں اور چائے شائے بناؤ یار مرتضیٰ اس کو کہنا ہارون کو ذرا چائے بنائے ہے نا آل رائٹ تو ہمارے ساتھ ہیں جناب ہمارے بہت ہی پیارے ہنی البیلا جو ہنساتے بھی ہیں اور ہنساتے بھی جب خود ہنس رہے ہوتے ہیں مجھے تو وہ منظر بڑا پیارا لگ رہا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیسے ہنی ٹھیک سر اللہ کا شکر الحمدللہ اچھا یہ فن بھی ہے تمہارا ہی کہ ہنسانا بھی اور ساتھ اپنی ہنسی بھی نہیں روک پاتے سر وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جو بات ساتھ مائنڈ میں کریٹ ہو رہی ہوتی ہے تو پہلے اس کو میں خود انجوائے کرتا ہوں اچھا یہ بھی مجھے شروع میں بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو حالانکہ اس سے پہلے ایسا کوئی سٹائل نہیں تھا ہاں ورنہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے جو لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بہت سیریس ہوتے ہیں نا اچھا کچھ لوگ تو سیریس ہوتے ہیں کچھ لوگ سیریس بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ اپنا ٹیلی ویژن کے اوپر یا تھیٹر کے اوپر یا فلم میں کچھ سین آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آپس میں جب کچھ جگل بندی چل رہی ہوتی ہے کچھ سین چل رہا ہوتا ہے تو ایک کریکٹر بات کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا برداشت کر رہا ہوتا ہے کوشش کر رہا ہوتا ہے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تو جب میں نے شروع کیا تو لوگوں نے کہا یار آپ اپنی بات پہ خود کیوں ہنستے ہیں میں کہا یار مجھے اچھی بات سننے کا انجوائے کرنے کا کوئی حق نہیں تو یہ حق مجھ سے نہ چھینے اور وہ میرا پھر ایک سٹائل بن گیا تو وہ پھر ایسا ساتھ جڑا کہ میں نے اس میں بہت کوشش بھی کی کہ یار اس کو تھوڑا سا ذرا گیپ دو لیکن نہیں ہو سکا سر وہ ایسا اللہ پاک نے برکت پات دی بس ایگزیکٹلی اور مجھے وہ بڑا مزہ آتا ہے کہ جب تم اب کوئی جملہ پھینک رہے ہوتے ہو اور ادا بھی نہیں ہو رہا ہوتا ادا کرنا بھی ہے ہنسنا بھی ہے اور کلیئرٹی بھی چاہیے جی 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 وہ چیلنج بڑا مشکل ہے بس وہ ساتھ کو ایسا سنک کر گیا اس کے اپنا لافٹر کے ساتھ بات کیونکہ خود جو آپ چیز کو بیٹھ کے کریٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اچھا کچھ لوگ بڑے یعنی کہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کامیڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دکھ ہے کہ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں یہ بھی ایک ہے وہ ٹھیک ہے جی وہ خود وہ سیریس رہتے ہیں تو میرے خیال میں کامیڈی کی بھی کچھ قسمیں ہیں جی اور اس کی بھی کچھ ورائٹیز ہیں تو اپنا اپنا ایک ہر انگ کا ایک سٹائل ہے ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے تو میرا خیال ہے یہ چیز میرے ساتھ جڑ گئی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ ابھی علیحدہ وہ لوگ بھی نہیں چاہتے بالکل بالکل میری ایک فین تھی اپنا یورپ کی نہ ان کو اردو آتی نہ پنجابی اور نہ ہی انگلش ٹھیک ہے آپ کو پتا یورپ میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں بالکل تو میں ایک شو کے لیے گیا تو مجھے میرا ایک دوست ہے ان کے وہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں اس نے کہا بھائی آپ کی ایک فین ہے تو وہ آپ سے ملنا چاہتی تو وہ آئیں تو میں نا ہنسنا شروع کر میں کہا یار کرنے والی بات کرو نہ ان کو میری زبان کا یہ میری فین کیسے ہو ہاں جی اس نے کہا بھائی آپ کی فین ہے یہ مجھے لے کے آئی میں نے آپ کا بتایا تو وہ تقریباً کو 150-200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے تو وہ آئے مجھ سے وہاں پہ ملنے تو میں نے کہا یار یہ کس طرح ہنستی کہتے جب تم بات کر کے ہنستے ہو نا یہ تمہیں ہنستا ہوا دیکھ کے پھر ہنستی ہیں تو پھر مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہوئی تھی یعنی کہ وہ اللہ پاک کی ایسی رحمت ہے الحمدللہ کہ کچھ بھی آپ کر لیں ٹھیک ہے جی وہ ایک اپنا کوئی نہ کوئی آپ کا سٹائل میں اچھا اس فیلڈ میں کمپٹیشن ہے یا ہم لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ اس کو فلانا شو مل گیا ہے اس کی ریٹنگ زیادہ جا رہی ہے اس نے تھیٹر اتنے میں لاک کیا ہے وہ میں کرنا سی میں تو آؤٹ ہو گیا وہ ان ہو گیا یہ ہے ایسا ہے ہوتا ہے میرے نزدیک ہیلتھی کمپٹیشن ضرور ہونا چاہیے اور یعنی کہ لت کھچ پروگرام نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا لیکن لت کھچ ہے بہت زیادہ ہے یعنی کہ بظاہر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے کام میں یا آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کچھ چیزیں آپ کو دوست اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں کچھ خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو میرا کیونکہ شروع سے ہی میں نے جن یونیورسٹیز کو دیکھا جن میں البیلا صاحب کیا بات امان اللہ صاحب ببو برال صاحب مستانہ صاحب اللہ پاک زندگی صحت دے پروردگار سہیل احمد صاحب کو تو یہ وہ اسکول اور یہ وہ یونیورسٹیز تھیں اپنا بھجن کہ میری یعنی کہ خوش نصیبی ہے مرحوم اسماعیل طارہ صاحب فردوس جمال صاحب اللہ پاک ان کو زندگی صحت دے اچھا میں نے جب سٹارٹ کیا کام کا آغاز کیا تو اس وقت وہ ماشاءاللہ یہ لوگ کام کر رہے تھے تھیٹر بھی کر رہے تھے اور اپنا فلمز بھی ڈراماز بھی تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ تھیٹر بھی کیا ہوا کہ اب وہ یعنی کہ
बात करना भी बड़ा अजीब लगता कि यार इन लोगों ने थिएटर, और इन लोगों ने वो थिएटर किया हुआ है जो असल थिएटर था, जिसमें अपना मुनव्वर सईद साहब, अफजाल साहब, मोहम्मद कबीर खान साहब, कबीर बाबा जान। तो उस वक्त का जो मैंने थिएटर देखा, फिर क्योंकि जो आज चीज़ आप देखते हैं वही चीज़ आप अडॉप्ट कर लेते हैं। उस वक्त के लोगों को मैंने देखा, उस वक्त किस जो इनके असली फनकार जो थे, हम तो उनको देखा देखी बने हैं, ठीक है जी, असली लोगों को देखा तो वो उसमें कोई ना कोई अक्स आपके काम में, आपके उसमें नज़र आता है थोड़ा बहुत। तो मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये दुआ थी कि अल्लाह पाक मैं उस तरह का तो नहीं बन सकता, लेकिन मेरे काम में से मेरे उन सीनियर्स की खुशबू आती रहे थोड़ी बहुत, तो मेरा सिस्टम चल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा हुआ कि कोई जुमला ना आया और ब्लैंक हो जाओ? जी, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है। फिर उसको आप कैसे कवर करते हैं? उसको मैं ऐसे कर मैं अपना तौसीफ भाई, मैं अपना बचपन में ना, क्योंकि क्रिकेट का बड़ा शैदाई था और बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली, तो मैं ना, हमारे एक रिलेटिव थे, तो थोड़े से ना वो ज़ुबान में उनकी लुकनत थी। अच्छा। तो मैं उनको कॉपी करता था, बात को लटका के करना। वो ऐसा हुआ कि मुझे वो आदत पड़ गई। तो अब ये होता था कि आप बैठे हैं, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मुंह में लफ्ज़ भी हैं, उनकी मिमिक्री कर करके अपनी आदत बन गई। वो आदत मेरी बन गई। तो वो मैं उस प्रॉब्लम का शिकार रहा, मैंने घर में किसी को नहीं बताया, मैंने उससे खुद फाइट की। मैंने वो उस पर पूरा जोर लगा कि क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो इतना फ्लो में बोलता था, मैं अब बात ही नहीं हो रही। तो वो फिर मैंने अपनी आदत को बदला, चेंज किया, उसमें मुझे बहुत टाइम लगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि यानी कि उससे ये भी एक सबक मिला कि जो आप यानी कि किसी को की यानी कि दिल आज़ारी या शरारत की तज़हीक नहीं करनी, हाँ जी, मजाक क्रिएट करने और मजाक उड़ाने में फ़र्क है। तो बस वो बहुत बड़ी नसीहत मुझे मिली। उसके बाद फिर वो ऐसी अल्लाह की मेहरबानी हुई। मैं तो ये जानता हूँ कि प्योर इसमें आप यानी कि किसी भी शोबे से रिलेटेड हैं, हमारे वाले, आप सिंगर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, आप पे जब तक मालिक का करम नहीं है, वो आपकी पहचान, आपकी शनाख्त उस तरह की हो ही नहीं हो सकती। काम में बरकत, काम वही होता है, बंदा भी वही होता है। जब मालिक का करम होता है तो वो जो उसकी बेकार सी फजूल सी चीजें होती हैं, जिस पे लोग कह रहे होते हैं यार ये क्या है, वो भी इतनी बड़ी अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं यार ये गिरता बहुत अच्छा है, यार ये यानी कि जो वो उसका यानी कि खासा नहीं भी होता, लोगों को वो भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है। बेशक ये अजीब है। हनी अल बेला हमारे साथ मौजूद हैं जी राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं और अभी वापस आते हैं, गपशप का सिलसिला जारी है। जी, वेलकम बैक। हनी अल बेला साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और आप लोग सोच सकते हैं कि इतनी खूबसूरत गुफ्तगू जो चल रही थी, उसमें जो ब्रेक का सिलसिला आया, वो ब्रेक में भी जो गुफ्तगू हो रही थी, मैं तो कहती हूँ तौसीक वो भी ऑन एयर होनी चाहिए। अच्छा भाई, एक सवाल आपके लिए, खबर भी है अच्छा जी, और सवाल भी है जी। हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि अब आज के बाद कोई भी आर्टिस्ट या टीवी पे आ सकता है और या थिएटर कर सकता है। अच्छा जी। हाँ, हनी अल बेला क्या पिक करेगा अगर कोई ऐसी सूरत बन जाए? तो मैं तो अगर पाबंदी लग जाए कि कोई एक या थिएटर करना है या टीवी करना है? मैं तो टीवी करूंगा। टीवी करेंगे? अच्छा, रियली? अच्छा, मुझे लग रहा था कि ये थिएटर पे करेंगे। नहीं फातिमा, मैं आपको बताता हूँ, मेरा क्योंकि स्टार्ट पाकिस्तान टेलीविजन से था जी। और मैं एज चाइल्ड स्टार यहाँ से मैंने आगाज़ किया, लाहौर सेंटर से। तो क्योंकि टीवी अपना टेलीविजन के साथ मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। टीवी से कनेक्शन ज़्यादा टीवी से मैंने आगाज़ किया, फिर मैंने थिएटर बहुत किया, और थिएटर मैंने बहुत अच्छे वाला किया कि जिसकी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोगों ने ड्रामास किए हैं, वो आज भी अगर आप उसके ऊपर वीडियोस के ऊपर देखें तो वो ना मुझे शर्म आएगी दिखाते हुए, ना मेरी फैमिलीज को और मेरी ऑडियंस को देखते हुए वो भी यानी कि प्राउड फील करेंगे कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया। तो थिएटर से अलहदगी की बेसिक वजह ये थी कि थिएटर अपनी जो ट्रैक्स है ना उससे हट चुका था बहुत ज़्यादा। तो उसमें उस वक्त सोहेल साहब ने भी, आपको याद होगा, तो उस वक्त मैं भी उसी काफिले में ही शामिल था। तो हालांकि मेरे पास ऑप्शन और कोई नहीं थी, क्योंकि टेलीविज़न पे मेरी क्योंकि एज उस वक्त इस तरह की थी कि ना कोई अपना संजीदा रोलों में
यानी कि चाइल्ड स्टार था, वो कोई कैरेक्टर लिखा जाता तो मैं कर सकता था, लेकिन फिर भी कोशिश की कि अच्छा काम किया जाए। तो मेरे ख्याल टेलीविजन से अच्छा कोई भी नहीं है। अच्छा, टीवी पे करके। वैसे मैं फातिमा से एग्री करता हूँ, मेरा भी ख्याल था कि हनी कहेगा नहीं जी, जो थिएटर का मजा है, सामने ऑडियंस, ये वो नहीं, हम टेलीविजन पे थिएटर लगा लेंगे। और लगाते हैं और अच्छा वो हम मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स पे देखते हैं, ये जो कॉमेडी जो कॉमेडियंस बैठे होते हैं, आप भी मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ होस्ट्स के साथ, ये कैसे कोऑर्डिनेशन कैसे होती है कि जो एंकर है उसने कहा ये सारा स्क्रिप्टेड होता है या आप लोगों का साथ साथ मतलब एक्सटेम्पोर भी चीजें चल रही होती हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे बनती है सारे सब परफॉर्मर्स के आपस में? भाईजान होता तो ये स्क्रिप्टेड ही है, लेकिन ये ऑटो स्क्रिप्ट होता है। ऑटो स्क्रिप्ट, अच्छा ये नई टर्म मैंने सुनी। जी, ये ऑटो स्क्रिप्ट इसका क्या मतलब? बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं, जिस तरह आप ये अपना कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे ये पौधा है या कोई ग्लास है या कोई लाइट है, बल्ब है, तो वो फातिमा है, तौसीक है, हाँ जी, ये चीजें ये एक तरह से प्रॉप्स हैं आपके। अब ये प्रॉप्स हैं, इनके इर्द गिर्द हमने खेलना है। हाँ, ठीक है जी, हमें वन लाइनर बता दिया जाता है कि इस पे खेलना है, बाकी जो स्क्रिप्टिंग है वो हम साथ साथ करते हैं पीसीस में। ये भी एक साइंस है, रॉकेट साइंस ही मैं इसको समझता हूँ। अच्छा, वो साथ साथ हो रही होती थी? जी, ये साथ साथ चल रही होती है, और साथ साथ बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ चीज़ें आपके फ्लो में नहीं आ रही होती, लेकिन फिर ये है कि जब आपको प्रैक्टिस हो, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे प्रैक्टिस है कि आप मुझे अभी कुछ भी कहेंगे ना कि आप ये फ़ौरन बन जाओ तो मैं बन जाऊंगा, और उसमें फिर स्क्रिप्ट जो होगा वो भी यानी कि भरपूर होगा, शानदार होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा परफेक्ट होगा। आप कहेंगे यार अभी तो इस टॉपिक पे बात अभी करनी थी मजीद, तो ये तुमने यानी कि किस तरह तैयार कर लिया? हाँ, तो किस तरह तैयार कर लिया, यही तो सवाल ये वही है, ये ऑटो स्क्रिप्ट है। अचानक से? जी, अचानक से। जिस तरह मैंने बहुत से मुख्तलिफ कैरेक्टर्स किए हैं शोज़ में, तो उसमें मेरा एक अपना रकीबो लाल का कैरेक्टर है, ठीक है जी, उसमें मैं आ जाऊँगा तो मेरी टोन भी चेंज हो जाएगी, मेरा स्क्रिप्ट भी चेंज हो जाएगा। और फिर मीरा का आपने? मीरा का, ठीक है जी, मैंने किया। अच्छा, ये बाद में नसीबुल्लाह, मीरा, ये सब लोग आपको जब जिंदगी में मिली तो क्या मसला रिएक्शन था? नाराज कौन कौन हुआ? नहीं, नाराज तो या बहुत से पॉलिटिशियंस जो हैं उनके साथ भी आप जी शोगल मेरा लगाते, कभी किसी को बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा भी होगा तो उन्होंने कहा इज्जत इसी में कि ना नाराजगी का इजहार ना करो वरना एक और जुगत आएगी। नहीं, हमारे पॉलिटिशियंस जितने भी हैं वो बहुत बड़े दिल गुर्दे के मालिक हैं, वो तनकीद बर्दाश्त करते हैं, हमारे अच्छे पॉलिटिशियन हैं, और वो मोहब्बत एंजॉय करते हैं बात को, और यानी कि शरारत को भी एंजॉय करते हैं, और बड़े यानी कि बड़ी मैंने बहुत सी अपना मेमोरी की अपना शोज़ के ऊपर की है, अपने बड़े बड़े बिग पॉलिटिशियंस हमारे जो मदारुल महाम भी रहे उनकी भी, लेकिन कभी भी उनकी तरफ से कोई दाद जरूर आई है कि यार बहुत अच्छा तुमने वो कैरेक्टर किया। आपको खुद को अपनी सबसे अच्छी पैरोडी किसकी करते हुए, मिमिक्री करते हुए अच्छा लगता है? मैंने बहुत सी मिमिक्रीज की हैं। अपना एक खान ब्रादरान आपने देखा हो, ठीक है जी, वो अपना मौसीकी के जो हमारे लोग हैं वो बड़ा जबरदस्त है, उनका स्टाइल गुफ्तगू करने का, उनका बात करने का है। तो देखें क्या हाल है आपका, ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, उनका अंदाज, उनके एक्सप्रेशन वो म्यूजिकल टाइप चल रहे होते हैं, और पान मुंह में नहीं है लेकिन फिर भी लग रहा है कि मुंह में कुछ है, ठीक है जी, या दिल में कुछ है या मुंह में। तो और फिर अपना यानी कि मैंने लातादाद वो किया है, अपना शहबाज शरीफ साहब की भी मिमिक्री मैंने की हुई है, ठीक है जी। और किस किस पॉलिटिशियंस की किया, जरा ये बताएं। अपना बुज़दार साहब, अच्छा, और अपना मेरे ख्याल काफ़ी एक पूरी एक लिस्ट है, फैज़ल हुसैन चौहान साहब, फिरदौस आपा, और अपना मेरे ख्याल अच्छा, मिनिस्टर्स तो जो होते हैं उनका तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर कोई बिजली का मसला है तो वाटर एंड पावर का मिनिस्टर बन गए, पेट्रोल का मसला है तो पेट्रोलियम के मिनिस्टर बन गए, कोई इंफॉर्मेशन का मसला है तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन गए। तो आप लोगों को भी करंट खबरों के साथ साथ और डिफरेंट हुकूमतों में, है ना? अच्छा, मुझे मज़ा आया अपना, वैसे तो हर कैरेक्टर में बहुत मज़ा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो मिमिक्री मैं करता हूँ ना, वो क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी उस तरह की बनानी पड़ती है, और गले का जो टिम्बर है उनका, ठीक है जी। अच्छा, इसमें मेकअप और उन चीज़ों का कितना हाथ होता है? जी, बहुत
اس میں اس میں میک اپ آرٹسٹ کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ آج اس پولیٹیشین کو بننا ہے یا اس سنگر کو بننا ہے یا میرا بننا ہے یا نصیب العال بننا ہے. میں نے ہمارا بڑے خوبصورت میک اپ آرٹسٹ بلکہ گیٹ اپ آرٹسٹ ہیں عمران نواب, بہت اچھا, یعنی کہ انہوں نے مجھے جو بنایا نا, مجھے کہتے بھائی آپ کا چہرہ اس کو جو مرضی بنا دو یہ بن جاتا ہے, یہ یعنی کہ وہ اس کے قریب ترین چلا جاتا ہے وہ کیریکٹر, ٹھیک ہے جی. باقی پھر آرٹسٹ کی محنت ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹون, ایکسپریشن, اپنی باڈی لینگویج کو کیسے کس طرح لے کے چل رہا ہوتا ہے کیمرے کے سامنے, ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک لمحے میں وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اور یہ تو وہی ہے. ہنی اب یہ ٹک ٹاک پہ بہت کامیڈی کر رہے ہیں بچے, لڑکیاں بھی لڑکے بھی, اور بڑے وائرل ہوتے ہیں اور ان کا بھی اپنا انداز ہے. میرا خیال ہے ہماری کامیڈی کا ایک نیا جانرا سامنے آیا ہے جو ٹک ٹاکرز کامیڈی کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ میں نہیں سمجھتا بھائی جان کہ وہ ابھی اتنے پالش ہیں, کیونکہ ایک تو ان کے پاس اچھا پلیٹ فارم نہیں ہے, اپنے تئی کر رہے ہیں, کوئی کسی سے سیکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. پھر وہ کر رہے ہیں شارٹ ویڈیوز, اپنا ہی کیمرہ, خود ہی ڈائریکٹر ہیں, خود ہی وہ اپنا کنٹینٹ بھی وہ اپنا بنا رہے ہیں, لکھ بھی خود ہی رہے ہیں, پرفارم بھی خود کر رہے ہیں. اب کیمرہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی بلا ہے جس کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے. چھوٹا کیمرہ موبائل پہ اگر آپ کر رہے ہیں وہ ایک اور چیز ہے. اب آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ کتنے لوگ ہٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, نام ان کا بن گیا, لیکن کیمرے کے سامنے بہت سے کم لوگ آئے ہیں, بہت کم لوگ, بڑے کم لوگ کامیاب ہوئے ہیں. وہ اور ہی دنیا ہے. اور پھر یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ جس طرح انسٹاگرام یا ان کے اوپر ان کو روز کی زیادہ ریلز بنانے کے چکر میں وہ کنٹینٹ پہ شاید اتنا کام ہی نہیں کرتے. جی جی جی, ان کو یہ ہے کہ جی روز کی ایک بس ویڈیو لازمی آنی چاہیے. دوسرا فاطمہ وہ سوشل میڈیا اور ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی, اس میں آپ کو پورا ہم اپنے ان استادوں سے ہم نے دیکھا, سیکھا, پوچھا, اس کے باوجود پھر ہم لوگ اس کی ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں پراپر, ٹھیک ہے جی. اب 1 منٹ کی ویڈیو میں اور 1 گھنٹے کے پلے میں زمین بالکل, اس میں آپ کو اپنا وہ کیریکٹر کیری کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ اسی موڈ میں رہتے ہیں, اس گیٹ اپ میں رہتے ہیں, اس یعنی کہ اس سے اگر آپ جیسے نکل گئے تو آپ کا وہ سارا ختم ہو گیا. نہیں ویسے بات سنو, ایک ویسے آئیڈیا ہے کہ اگر تم سمجھ گئے کہ اپنا ٹک ٹاک کے اوپر مختلف گیٹ اپس کر کے, مختلف رولز کر کے, چاہے میوزیشنز ہیں, ایکٹرز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, پولیٹیشینز ہیں, ان کے کیریکٹر کر کے 1-1 منٹ کی اگر ریلیز کرنا شروع کرو تو وائی ناٹ. یہ ایز اٹ از میں کر رہا ہوں. اچھا اوکے, جی جی, لیکن اس کا جو اپنا اس کا ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 7 سے 8 منٹ یا 10 منٹ کا ہوگا, ٹھیک ہے. اس میں ہر کیریکٹر ڈفرینٹ ہوگا, اس میں پولیٹیشنز بھی ہوں گے, اس میں ہمارے کرکٹرز ہوں گے, ہمارے آرٹسٹ ہوں گے, بیرون ملک کے آرٹسٹ ہوں گے, گورے بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. وہ ایک میں کر رہا ہوں. اچانک مائیکل جیکسن آ گیا ہے. جی جی جی, شہزاد یعنی کہ اپنا شہزادہ چارلس آ گیا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اپنا یہ ویسے آئیڈیا بڑا زبردست ہے کہ اس کو تو یہ سارے کریکٹرز ہنی خود کر رہا ہوگا. جی میں خود کر رہا ہوں سارے کریکٹرز. اوکے, بڑا مزہ آئے گا. وہ آپ دیکھ سکیں گے ہنی البیلا یوٹیوب چینل. ارے واہ. اچھا مجھے نا وہ جو 1 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے نا کہ السلام علیکم, میں اس وقت سڑک کے کنارے جا رہا ہوں اور میں گر گیا ہوں اور مجھے چوٹ لگی ہے, تو پلیز مجھے لائک اور سبسکرائب. میں گر گیا, مجھے چوٹ لگی, لائک اور سبسکرائب کریں. بڑا آسان ہے. اچھا, ابو اکثر ایک بات کرتے ہوتے تھے, مجھے وہ بات اب سمجھ آئی کہ واقعی ابو کہتے تھے کہ مقبول ہونے میں اور مشہور ہونے میں بڑا فرق ہے. واہ واہ واہ. مشہور آپ کسی بھی چیز سے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, نیگیٹیوٹی سے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن مقبول آپ اس وقت ہوں گے جب آپ دلوں پہ راج کریں. اوہ واہ, کتنی اچھی بات. تو یہ دلوں پہ راج کرنا ذرا مشکل تو ہے, لیکن یہ پائیدار ہے میرا خیال, اچھا ہے. اور شاید مشہور, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ لائکس اور فالوورز کی گیم میں, اس ریس میں وہ مشہور تو شاید زیادہ ہو جائے لیکن مقبول اتنے نہ. بڑی خوبصورت بات. دیکھیں بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے, اور ماشاءاللہ آپ کے والد نے بھی کامیڈی کے اندر ایک اپنا انداز, آج بھی ان جیسا نہ کوئی تھا. کیا بات. اور بہت بہت ہماری یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ماشاءاللہ الحمدللہ, اور ایسا نام میں نے اپنا عمر شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے. ارے کیا بات. اور مجھے یاد ہے میں نے ان کو 16 دن تھیٹر میں نے ان کے ساتھ کیا, وہ 16 دن کا اسپیل ہوتا تھا, تو 16 دن میں نے ان کو ہنسایا ہے ایک سچویشن کے اوپر, سیٹ کے اوپر, اور وہ باہر آ کے مجھے روز کہتے ہوتے تھے کہ مجھے ہنسی, حالانکہ وہی سچویشن لیکن پھر ہنسی آ جاتی. روز 16 دن روز کہتے یار یہ
یہ تم کیا کرتے ہو؟ میں کہا بھائی جان کیا ہوا؟ یار وہ جب تو یہ کرتے ہو نا تو میرا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں بس کہتے جب وہ سچویشن آنا شروع ہوتی ہے نا قریب تو میرا نا وہ عجیب سی فیلنگ ہونا شروع ہو جاتی تھی کہ یار اب میں ہنسوں گا. تو میں اب بس یہ سیریس کیا ہنی؟ جی بھائی جان میں نے اسٹارٹ سیریس رونے دھونے والا ڈرامیٹک قسم کا کوئی ایسا؟ میں نے ولن کیا ہے. اچھا ولن کیا شروع میں، لیکن وہ ہمارے ہاں ایک ایسا وہ ایک سلسلہ ہے کہ آرٹسٹ کو صرف جو وہ یعنی کہ کرتا ہے وہ جو یعنی کہ اس کا نظر آتا ہے اس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چل رہا ہے وہ نکالنے کی کوشش نہیں کی جاتی. میں نے ایک سیریل کیا تھا آصف علی پوتا مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت، تو پہلا سیریز مجھ سے اعظم خورشید صاحب نے کروایا. ارے کیا بات کیا بات. اس میں نے ایز ہیرو کیا تھا، وہ بھی سیریز تھا. پھر آصف علی پوتا صاحب نے مجھ سے ولن کروایا ایک سیریل میں. تو مجھے جب اسکرپٹ ملا تو میں نے پوچھا، مجھے کہتے تم کیا اپنا مسکرا کیوں رہے ہو، کیا تم سمجھتے ہو؟ کہ میں کہا سر میرے دل کی بڑی خواہش تھی کہ میں کچھ ڈفرینٹ کیریکٹر کروں. تو کہتے بس میں نے تمہارا چہرہ پڑھ لیا، اسکرپٹ آیا تو میں نے کہا یہ نہیں کرے گا. پھر عرفان کھوسٹ صاحب اللہ پاک ان کو زندگی سے دے، ان سے میں نے بہت کچھ بھائی جان سیکھا، سرمد بھائی سے، عرفان صاحب سے. وہ اصل وہ جڑا ان کہتے ہیں نا کہ چاکا وہ میرا انہوں نے اتروایا عرفان کھوسٹ صاحب نے، کہ مجھ سے انہوں نے 2-4 کیریکٹرز ایسے کروائے کہ جو بالکل کامیڈی نہیں تھے. اور دیکھیں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہنی بات کی تھی نا کہ یہ چلتے پھرتی یونیورسٹیاں ہیں. جی بے شک. عرفان کھوسٹ صاحب ہو گئے، سہیل احمد صاحب ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے. ہنی بہت مزہ آیا، بہت بہت شکریہ. دیکھو ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. وہ کم از کم 2-4 گھنٹے کا ہونا چاہیے. گھنٹوں کٹ کم. تو جناب آپ آتے رہا کریں نا، پی ٹی وی تو آپ کا اپنا گھر ہے. سر میں حاضر، میں رائزنگ پاکستان آپ کا اپنا شو. مجھے اتنا اچھا لگا، ایک تو مجھے لالچ پی ٹی وی کا تھا اور دوسرا لالچ مجھے آپ کا تھا، میں نے آپ سے ملنا تھا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے شو کو اور زیادہ کامیاب کرے، اور یقین کریں رائزنگ پاکستان میں آ کے بندہ خود کو رائزنگ فیل کرے. ارے تھینک یو سو مچ، جیتے رہو، خوش رہو. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے رائزنگ پاکستان آج کا ہمارے ساتھ انجوائے کیا. ہنی کی باتیں کیسی لگی ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ اور ہمارے انسٹاگرام پہ ضرور بتائیے گا. خوش رہیں، ملیں گے پھر زندگی رہی تو. خدا حافظ. اللہ حافظ.